26 اگست 1071 ملازگرد کے مقام پر بازنطینی سلطنت اور سلجوق سلطان الپ ارسلان کے درمیان ایک فیصلہ کن جنگ لڑی گئی۔ کہا جاتا ہے کہ ملازگرد تاریخ کی ان جنگوں میں سے ہے جس نے دنیا کا نقشہ بدل کر رکھ دیا تھا۔ جنگ بدر، احد، موتا، یرموک، فتح قسطنطنیہ، فتح بیت المقدس اور ملازگرد ایسی جنگیں ہیں جنہوں نے دنیا پر نہ ختم ہونے والے اثرات چھوڑے ہیں۔ ہم اپنے چینل کے ناظرین کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ہم آپ کو ایک ایسی جنگ کے بارے میں بتانے والے ہیں کہ جس جنگ نے تاریخ میں ایک انمٹ نقوش چھوڑے ہیں۔ تمام یورپ 6 لاکھ فوج لے کر مسلمانوں کو ختم کرنے کے ارادے سے نکل پڑا، بلکہ انہوں نے آپس میں مسلمان ممالک بھی تقسیم کر لیے تھے۔ مصر فلاں بادشاہ کو دیا جائے گا، شام فلاں بادشاہ کو دیا جائے گا، عراق فلاں کے سپرد ہوگا اور خراسان فلاں کو دیا جائے گا۔ یاد رہے کہ اس وقت تو یورپ اپنا خواب پورا نہ کر سکا، مگر جنگ عظیم اول میں یہ پورا کر لیا اور خلافت عثمانیہ کے ٹکڑے کر دیے۔ بہرحال ان کی فوج کی تعداد 6 لاکھ اور ارادے انتہائی خطرناک تھے۔ تمام عالم اسلام میں شدید اضطراب کی لہر دوڑ گئی کہ اب کیا ہوگا، کیونکہ ہمارے پاس نہ لشکر اتنا بڑا ہے، نہ کسی ایک سپہ سالار پر لوگ متفق ہیں۔ سلجوق سلطان الپ ارسلان رحمۃ اللہ علیہ فضائے بدر پیدا کرتے ہوئے صرف 12,000، جی ہاں 6 لاکھ کے مقابلے میں صرف 12,000 فوجی لے کر نکل پڑے اور ملازگرد مقام پر پڑاؤ ڈال دیا۔ بازنطینی لشکر کے پاس راشن مکمل، اسلحہ بہترین، منجنیقیں، تلواریں، ڈھالیں، تیر، ہر شے وافر تعداد میں موجود تھی، جبکہ مسلمانوں کے پاس کھانے کے لیے بھی کچھ نہیں تھا اور تعداد صرف 12,000۔ جمعۃ المبارک کی صبح الپ ارسلان نے اسلامی فوج سے خطاب کیا: اے گروہ مسلم، آج جمعہ کا دن ہے اور مشرق و مغرب کے مسلمان جمعہ میں ہمارے لیے دعا مانگیں گے۔ جب جمعہ کا وقت گزر جائے گا ہم جان لیں گے کہ تمام دنیا کے مسلمانوں نے ہمارے لیے دعائیں مانگ لی ہیں۔ پھر سلطان الپ ارسلان نے اپنی کمال کی جنگی حکمت عملی ظاہر کی اور کہا کہ تم سب میرے پیچھے چلنا، جہاں میں تلوار ماروں تم نے اسی جگہ تلوار چلانی ہے، جہاں میں تیر پھینکوں تم نے اسی جگہ تیر پھینکنا ہے۔ سلطان الپ ارسلان کو دور سے بازنطینی بادشاہ رومانوس کا خیمہ نظر آ رہا تھا۔ اس نے اپنی فوج کو حکم دیا کہ تمام فوج ایک ساتھ بازنطینی بادشاہ کے خیمے پر میرے ساتھ حملہ کرے، اور خیمے کے ارد گرد سب کو قتل کر دیا گیا، اور رومی زبان میں مسلمان بلند آواز سے کہنے لگے: بادشاہ قتل ہو گیا، بادشاہ قتل ہو گیا۔ یہ سننا تھا کہ بازنطینی سپاہی حوصلہ ہار بیٹھے اور بھاگنے لگے۔ مسلمان لشکر نے بازنطینیوں کو گاجر مولی کی طرح کاٹ کے رکھ دیا اور بازنطینی بادشاہ کو قیدی بنا لیا۔ شام کو بازنطینی بادشاہ سلطان الپ ارسلان کے سامنے قیدی کی صورت میں پیش ہوا۔ سلطان الپ ارسلان نے پوچھا: اگر میں قیدی بنتا تو تم کیا کرتے؟ بازنطینی بادشاہ کہنے لگا: کیا آپ کو شک ہے کہ میں آپ کو قتل نہ کرتا؟ سلطان الپ ارسلان نے کہا کہ تم میرے نزدیک اس قابل نہیں ہو کہ تمہیں قتل کروں۔ سپاہیوں کو حکم دیا: اس کو لے جاؤ اور دیکھو کوئی اس بادشاہ کا خریدنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ سپاہی بازنطینی بادشاہ کو لے گئے اور پورے لشکر کا چکر لگایا، مگر کوئی اس بادشاہ کو 2 ٹکے کے بدلے بھی خریدنے پر تیار نہ ہوا۔ ایک مسلمان نے اس بازنطینی بادشاہ رومانوس کو کتے کے بدلے خرید لیا۔ واپس آ کر سپاہیوں نے بتایا تو الپ ارسلان نے کہا: تم نے بہت اچھا کیا، بلکہ اس کی قیمت تو کتے سے بھی کم ہے، کتا بھی اس سے اچھا ہے۔ پھر سلطان الپ ارسلان نے بازنطینی بادشاہ رومانوس کو رہا کر دیا۔ وہ قسطنطنیہ واپس چلا گیا، مگر جب وہاں پہنچا تو اس کے اپنے آدمیوں نے اس کو آگ میں جلا دیا۔ جب حکمران غیرت مند اسلام پسند ہو تو 12,000 کے لشکر سے 6 لاکھ کو شکست دے سکتا ہے۔ کہا جاتا ہے ملازگرد کی جنگ انتہائی فیصلہ کن تھی۔ اگر مسلمان شکست کھا جاتے تو آج دنیا کا ماحول کچھ اور ہوتا۔
جو منصوبہ بازنطینیوں نے اس وقت بنایا تھا کہ مسلمان ممالک کو آپس میں یوں تقسیم کریں گے، وہ صدیوں تک ٹھپ ہو کے رہ گیا اور 1924 میں خلافت عثمانیہ کے ٹکڑے کر کے پورا کیا۔ الپ ارسلان کو اسی وجہ سے جلال تھا کہ ان کی اتنی ہمت کہ یہ مسلمان ممالک پر اجارہ داری قائم کرنا چاہتے ہیں۔ اسی وجہ سے بازنطینی بادشاہ کو کتے کی قیمت پر فروخت کر دیا۔ اس واقعہ سے 1000 مسائل حل ہو سکتے ہیں، 1000 باتیں بیان کی جا سکتی ہیں۔ 100 باتوں کی ایک بات یہ ہے کہ ہمارا عروج جہاد میں ہے، ہماری عزت جہاد میں ہے، ہماری شوکت جہاد میں ہے، ہماری دنیا جہاد میں ہے اور ہماری آخرت جہاد میں ہے۔ ہمارے بچوں کو اسلامی تاریخ کی ایسی عظیم الشان جنگوں کے بارے بتانا چاہیے۔ حدیث پاک کا خلاصہ ہے کہ اس امت کا آخر اسی چیز سے ٹھیک ہوگا جس سے اس کا اول ٹھیک ہوا تھا۔ تو تاریخ ہمارے درست ہونے، کامیاب ہونے اور فاتح ہونے کی ضمانت کا ایک حصہ ہے۔ خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں۔